السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2021 کا آج پہلا دن ہے اور الحمدللہ رب العالمین کہ یہ جمعۃ المبارک سے اس نے سٹارٹ لیا ہے، بڑی برکت والے، رحمت والے، خیر والے دن سے۔ اللہ کرے جتنے بڑے دن سے، جتنے بڑی عزت مرتبے والے دن سے اس کا ابتدا ہوئی ہے، اسی طرح یہ پورا سال ہر ایک کے لیے، انسانوں کے لیے، جتنے بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، جو بھی ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ حیوان، چرند پرند، چیونٹیوں، کیڑوں مکوڑوں کے لیے بھی یہ مبارک ہو۔ اللہ کرے سب کا بھلا ہو، سب کی خیر ہو، عافیت ہو، مبارک ہو۔ کل سال کا آخری دن تھا، لیکن میں کوشش کے باوجود آپ کو اس سال کا دعائیں یا خدا حافظ نہیں کہہ سکی، کیونکہ کل میں سارا دن میری ٹریولنگ کی تھی، لاہور سے ساہیوال سے لاہور اور پھر پنڈی اسلام آباد تک، تو اسی میں رات ہو گئی۔ تو پھر میں نے نہیں کیا کچھ بھی، پھر میں پڑھنے لگ گئی کہ آخری دن ہے، اللہ سے مغفرت مانگے، جو معافیاں ہوئی ہیں معافیاں مانگے، جو چلے گئے ہیں ان کی مغفرت کی دعا کرے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی رحمان و رحیم سے التجا ہے کہ سن 2020 میں ہم سے جو گناہ، غلطیاں اور کوتاہیاں سرزد ہوئی ہیں، انہیں معاف فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین، نیا سال ہمارے لیے تیری رحمتوں اور برکتوں کا سال ہو۔ یا رب العالمین، ہمیں ہمیشہ ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ اے میرے مالک، تو بڑا ہی رحیم و کریم ہے، ہماری نادانیوں، گستاخیوں، نافرمانیوں اور گناہوں کو معاف فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، حاسدوں کے حسد اور شیطان کے شر سے بچا، دلی سکون اور اپنی محبت عطا فرما، کیونکہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ آپ کو اور آپ سے جڑے ہوئے رشتے کو اس نعمت سے سرفراز فرمائے جس میں آپ سب کے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت و تندرستی ہو، ترقی اور خوشحالی ہو، دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ دعا ہے اس رحیم سے کہ آپ پر رحم فرمائے، دعا ہے اس رب العزت سے کہ آپ کے عزت کی حفاظت فرمائے، دعا ہے اس غنی سے کہ آپ کو خوب نوازے، دعا ہے اس مالک کائنات سے کہ آپ کو ہر سچی خوشی عطا فرمائے، دعا ہے اس مشکل کشا سے کہ آپ سب کی مشکلات کو دور فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ کامیاب زندگی یہ نہیں ہے کہ آپ کتنے خوش ہیں، کامیاب زندگی یہ ہے کہ آپ کا رب، میرا رب، ہم سے کتنا خوش ہے، ہم نے اس کو راضی کرنے کا کتنے کام کیے ہیں۔ زندگی کا تحفہ بہت قیمتی ہے، ضائع نہ کر کے جائیے گا۔ رب سے جڑ کر، عبادت کو تھام کر اور محبتیں بانٹ کر اچھے نقش پیچھے چھوڑ کے جانے چاہیے ہم سب کو۔ ہر چھوٹی چھوٹی چیز کا ہم دھیان رکھیں گے، اللہ پاک ہمیشہ ہم پر اپنا فضل و کرم فرمائیں گے۔ محبتوں کو محبت سے ڈیل کیا کریں، غصے سے رشتے بچتے نہیں ہیں، رہے سہے بھی بکھر جاتے ہیں، سنوارے اور بگاڑے نہیں۔ یہ اب یہ چاشت کے جو نفل ہے، ان کی یہ 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہوتا ہے پڑھنے سے۔ اللہ تعالیٰ نے جو جسم ہمیں دیا ہے، اس کی زکوٰۃ ہمیں روز دینی ہوتی ہے۔ ہر روز اتنا صدقہ کس طرح ادا کریں؟ 2 آدمیوں کے درمیان عدل کرنا صدقہ ہے۔ مثال کے طور پر 2 بچوں کے درمیان عدل کرنا، 2 بہوؤں کے ساتھ برابر سلوک کرنا، کسی شخص کو کسی سواری پر سوار کرانا صدقہ ہے، کسی کا سامان سواری میں لادنا بھی صدقہ ہے، اچھی بات صدقہ ہے، جو قدم نماز کے لیے مسجد کی طرف اٹھتا ہے صدقہ ہے، ہر قدم پر صدقہ ادا ہوتا ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا بھی صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا صدقہ ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیح بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ کہنا صدقہ ہے، سلام کہنا صدقہ ہے،
پانی کا ایک گھونٹ پلانا بھی صدقہ ہے، اپنے بھائی کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے۔ اگر روزانہ 360 صدقات کی تعداد پوری نہ ہو سکے تو وہ کیا کرے؟ صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا چاشت کے 2 نفل ادا کرنے سے سارا صدقہ ادا ہو جاتا ہے، یعنی 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے اگر آپ یہ چاشت کے نفل پڑھ لیں۔ دیکھیں کتنی اچھی بات۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا نا مین، وہ میں آپ کو بتاؤں گی مصبعات عشر، یہ کس کو کہتے ہیں، یہ کیا پڑھنے چاہیے، ان میں کیا ہوتا ہے اور یہ ہمیں کس طریقے سے پڑھنے چاہیے، ہمارا اصلی آج کا ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے تو ہم ہمیشہ ہی کچھ اللہ رسول کے احکامات کی باتیں، کوئی اچھی باتیں جن سے دین کا اور دنیا میں ہمارا سب کا بھلا ہو، یہ تو میں ہمیشہ بتاتی ہوں آپ لوگوں کو، آج بھی بتاؤں گی۔ آج تو ویسے ہی جمعۃ المبارک ہے، سورہ کہف آپ پڑھیں گے، سورہ جمعہ، سورہ یاسین اور سورہ تغابن تو کبھی چھوڑنی ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ وبا سے ہمیں نجات دے گی انشاءاللہ العزیز۔ اور سلام قولا من رب الرحیم، اس کی بہت ساری تسمیہ کر لیا کرے، اس سے بھی موذی مرض بھی ختم ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے موذی مرض ہی پھیلے ہوئے ہیں نا پوری دنیا میں، جس سے سنو ایسی بیماری ہے کہ دل ہل جاتا ہے کہ یا اللہ یہ پورا خاندان کتنے تکلیف میں آ گیا بیٹھے بٹھائے، انسان کے بس میں تو نہیں ہے، نہ اس میں ڈلنا نہ اس سے نکلنا، اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ ہمیشہ دعا کیا کریں اللہ سب کا بھلا، سب کی خیر، کل عالمین کا بھلا، کل عالمین کی خیر، تو پھر ہی ہماری خیر ہوگی، ورنہ خود غرضی میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا، خود غرض کا منہ کالا ہی ہوتا ہے ہمیشہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جنت کا باغ لگایا کرو۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میری ملاقات ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ہوئی، انہوں نے فرمایا اے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام پہنچائے اور انہیں میرا ایک پیغام دے کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز اور جنت کا پانی بہت میٹھا ہے اور وہ صاف میدان ہے، لہٰذا جنت میں زیادہ سے زیادہ باغ لگاؤ، اور جنت میں باغ لگانے کے لیے خوب پڑھو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ اچھی بات سمجھ کر اگر آپ اس کو پھیلائیں گے تو یہ آپ کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو سب کو بتایا کریں کہ یہ پڑھیں، جنت میں باغ لگے گا، پودے لگیں گے جو ہمارے کام آئیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور یاد رکھیں کہ ہماری زندگی ٹیمپریری ہے، قبرستان کے باہر کہاں لکھا گیا ہے کہ یہاں صرف بوڑھوں نے آنا ہے؟ نہیں لکھا ہوا نا، کوئی بھی اچانک چلا جاتا ہے۔ تو ہر وقت اللہ کے خوف سے ڈر کے ایسے کام کرنے کی کوشش کیا کریں جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا اور وہ کسی بات کی وصیت نہ کر سکی، میرا گمان ہے کہ وہ انتقال کے وقت کچھ بول سکتی تو صدقہ ضرور دیتی، تو اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کر دوں تو کیا اس کی روح کو ثواب پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں پہنچے گا۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں جو مر گیا اس کی کتابیں بند ہو گئی، اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو کر گیا سو کر گیا، دیٹس اٹ۔ ایسا نہیں ہے، جو بھی اس کے پچھلے، اس کی اولاد، اس کے بہن بھائی یا اس کے والدین اس کے لیے اچھا کام کریں گے، اس کا اجر اس کو ضرور دیں گے اور اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ آپ یقین کریں کہ اللہ کبھی سوتا ہے؟ نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ وہ تھکتا ہے، نہ اس کی طاقت میں کبھی کمی آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، پہلے میں باقی باتیں بتانے سے پہلے آپ کو ایک قصہ سناؤں، اصلاحی بیان ہی ہے کہ اس میں ایک دفعہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عبادت کرتے کرتے سو گئی، تو ان کے گھر کے اندر ایک چور داخل ہوا، اس نے چاروں طرف دیکھا کوئی سامان پڑا ہو وہ اٹھا کے لے جائے، اس کو کوئی سامان نہ نظر آیا، ایک چادر پڑی نظر آئی، اس نے کہا چلو یہ چادر ہی اٹھا لیتا ہوں۔ اس نے کیا کیا، وہ چادر ہی اٹھا لی، اٹھا کے جب وہ نکلنے لگا تو اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا، اس کو نظر ہی نہ آئے دروازہ کہاں، وہ ٹکرے مارتا پھر وہ گر گیا، اس کے ہاتھ سے چادر چھٹ گئی تو اس کو دروازہ نظر آنے لگ گیا۔ اس سے وہ خوف زدہ ہو گیا
کہ یہ کیا ہے، جب میں چادر پکڑتا ہوں دروازہ مجھے نظر نہیں آتا، میری آنکھوں کے آگے اندھیرا ہو جاتا ہے، اور جب میں چادر چھوڑتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے۔ تو آواز آئی، اگر ایک دوست سو گیا ہے تو دوسرا دوست جو ہے نا وہ جاگ رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس کو آیت الکرسی پڑھ کے، جس کو سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھ کے اور درود پاک پڑھ کے وہ اللہ کے سپرد آخری کل پڑھ کے کرتی سوئی ہے، تھک کے پڑھتی پڑھتی، تو اس کا دوسرا ساتھی جاگ رہا ہے اس کی چیزوں کی حفاظت کرنے کے لیے۔ اللہ کے ذکر میں بہت وقت لگایا کریں، بہت وقت۔ اور کہتے ہیں ایک بوڑھی عورت تھی، اس کا بادشاہ کے محل کے ساتھ ایک گھر تھا چھوٹا سا کٹیا سے، تو اس کا کچھ بچہ نہیں تھا۔ ایک دن اس کے رشتہ داروں میں کسی کی شادی تھی تو وہ وہاں چلی گئی ہفتے دو ہفتے کے لیے، لیکن وہاں پہ رشتہ داروں نے کہا تمہارا پیچھے کون ہے، رہ جاؤ ایک دو مہینے۔ وہ اس کو 2 مہینے ادھر ہی رہ گئی۔ جب وہ واپس آئی اس نے دیکھا کہ اس کا گھر ہی نہیں ہے وہاں پہ، تو اس نے کہا میرا یہاں گھر تھا وہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ تو کسی نے کہا کہ ادھر کوئی بھی نہیں تھا، چھوٹی سی ایک گھر بنا ہوا تھا، کوئی نہ آ رہا تھا نہ جا رہا تھا۔ تو پھر 2-4 ہفتے کے بعد انہوں نے تالا کھولا پولیس نے، اندر کوئی سامان بھی ایسا خاص نہیں تھا 2-4 برتنوں کے سوا۔ تو انہوں نے سمجھا پتہ نہیں یہ کوئی ہے بھی اب کہ نہیں ہے، تو بادشاہ کے محل کی ایکسٹینشن ہونی تھی، تو وہ انہوں نے یہ گھر گرا دیا اور وہ اس محل میں ڈال دیا۔ اس نے آسمان کی طرف آنکھ اٹھائی اور کہا اللہ میں نہیں تھی پر تو تھا، میرا غریب کا گھر انہوں نے گرا دیا، میں نہیں تھی پر اللہ تو نہیں گیا ہوا تھا نا کہیں۔ ابھی یہ کہنے کی دیر تھی کہ ایسے ہلی بلڈنگ محل کا وہ حصہ اور وہ زمین پہ آ کے گر گیا، وہ جگہ اس کے لیے خالی ہو گئی اور اس کو اس کا گھر جو تھا وہ مل گیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کرم، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھیں۔ اللہ کو یاد کرنے والا ایسے ہے جیسے وہ ایلیویٹر پہ چڑھ کے 100ویں سٹوری پہ پہنچ جائے، منٹ میں بٹن دبایا ایلیویٹر چلایا چل بھائی گیا 100ویں سٹوری۔ اور جو گناہگار ہے اس کی وہ حالت ہے کہ وہ رسہ لٹکا کے 100ویں سٹوری پہ چڑھنا چاہے تو کتنا خطرہ ہے، رسہ چھٹ گیا تو کیا ہوگا، ٹوٹ گیا تو کیا ہوگا، ہاتھ چھٹ گیا تو کیا ہوگا۔ اللہ کو بہت یاد کیا کریں، خدا کا واسطہ ہے، اللہ مجھے بھی بہت توفیق دے اور آپ سب کو بھی دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ اسے قیامت کے دن غم اور گھٹن سے بچائے تو اسے چاہیے کہ تنگ دست قرضدار کو مہلت دے یا قرض کا بوجھ اس کے اوپر سے اتار دے۔ عجیب رشتہ رہا کچھ اس طرح اپنوں سے، نہ نفرتوں کی وجہ ملی نہ محبتوں کا صلہ ملا۔ کوئی بات نہیں، یہ صلے لوگوں سے نہ مانگا کریں، نفرتوں کی کیا وجہ ہے کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہ پوچھیں، محبتوں کا صلہ نہیں دیا کوئی بات نہیں، اللہ آپ کو اس کا صلہ دے گا اور بے حساب صلہ دے گا، وہ بہت دینے والا ہے۔ یا اللہ جو تو نے دیا اور جو تو نے نہیں دیا اور جو تو نے دے کر واپس لے لیا، ان سب کا تیرا شکر، کیونکہ جو تو نے دیا وہ تیری نعمت، جو تو نے نہیں دیا وہ تیری حکمت، اور جو تو نے دے کر لے لیا وہ تیرا امتحان۔ اے اللہ میں ہر حال میں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے، ہمیشہ میری بات یاد رکھیں، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پہ چھوڑیں، اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ سے پھر کہیں پھر کہیں پھر کہیں اور کہتے ہی رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کام میں برکت عطا کر دوں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کروں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے ہمیشہ محروم رہو گے۔ کیونکہ قبرستان دنیا کی واحد انٹرنیشنل ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جس میں ہم سب کو 2 گز کا پلاٹ بغیر ترقیاتی کاموں کے ملتا ہے، جہاں ہر فرد کو اپنے پلاٹ میں روشنی، کشادگی، خوشبودار ہواؤں، باغات وغیرہ کا انتظام پہلے سے خود کر کے آنا پڑتا ہے۔ لہٰذا کیا ہی اچھا ہو کہ جب ہم اپنے مستقل گھر میں جائیں تو سارے انتظامات پہلے سے مکمل ہوں، اور کمی ہو تو صرف ہماری آپ کی آمد کی۔ اللہ ہم سب کو اس آنے والی منزل کو ہمارے لیے آسان بنا دے۔ کسی نے کہا کہ بچپن ایک بار ملتا ہے، خوب کھیل کود کر لو۔ کہیں سے آواز آئی کالج اور یونیورسٹی لائف ایک بار ملتی ہے، خوب مستی کر لو۔ کسی نے کہا جوانی دیوانی ہے، سارے ہی مزے لوٹ لو۔ لیکن افسوس کسی نے یہ نہیں کہا کہ زندگی بھی صرف ایک بار ملنی ہے، اللہ کو راضی کر لو۔
ایک کم ظرف انسان اچھا وقت آنے پر جو چیز سب سے پہلے بھولتا ہے وہ ہے اس کی اوقات، اس کو وہ بھول جاتا ہے۔ اذان کے 1760 حروف ہیں، اذان خاموشی سے سننی چاہیے۔ اذان کے ایک حروف کے بدلے میں 1500 نیکیاں ملتی ہیں، اور مکمل اذان سے آپ سنیں 24,40,000 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر آپ یہ شیئر کر کے لوگوں کو بتائیں گے تو آپ کو بھی ثواب ہوگا۔ اس لیے میں نے آپ کو بتایا حج مہنگا ہو گیا، سو وٹ، لیکن ماں کے چہرے کی زیارت بالکل فری ہے۔ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا بھی حج ہے۔ یا اللہ، جیسے تو اندھیری رات کے بعد خوبصورت روشن صبح لے آتا ہے، ایسے ہی ہماری زندگی میں روشنیاں، امن، محبت اور خوشیاں عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ کرے کہ یہ سال جو ہے ڈھیر ساری خوشیاں ہمارے لیے لائے۔ جمعے کا دن ہے، یہ ہمارے لیے مبارک ہو، بہتری ہو۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو اور چاہو تو سونے میں گزار دو، یہ تو آپ کی مرضی ہے۔ دینا شروع کر دے، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی اور رزق بھی اور سکون بھی اور چین بھی اور راحت بھی۔ یا اللہ، یہ بھی میری دعا ہے کہ 2000 میں جتنے ہمارے پیارے دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، آمین۔ ہمارے ہمسایوں میں سے چلے گئے، جاننے والوں میں سے چلے گئے، عزیزوں میں سے چلے گئے، اللہ ان سب کے درجات بلند کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوب جنت الفردوس اور ان کی جو قبر ہے ان کو وسیع کر دے، روشن کر دے، اور اس جنت کی کھڑکیوں میں سے ایک کھڑکی کھول دے، ان کو برزخ میں بہترین طریقے سے رکھے۔ حیا کا جب بھی ذکر ہو تو ہمارے معاشرے میں اکثریت کی سوچ کا محور صرف عورت ذات بن جاتی ہے، جبکہ حیادار ہونا مرد پر بھی اتنا ہی لازم ہے جتنا کہ عورت پر لازم ہے، اور صرف عورت پر تو نہیں ہے نا لازم۔ دو چیزیں آپ کی اصلیت بتاتی ہیں، آپ کا صبر جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو، اور آپ کا رویہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہو۔ یہ اوقات ہے میری اور تیری کہ ہم جب مرتے ہیں تو ہڈیاں پڑی ہوتی ہیں قبر کے اندر، پھر بھی تکبر کیوں، یہ حسد اور نفرتیں کیوں، ہر وقت ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں کیوں؟ اے لوگو، دنیا کے تمام راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے اوقات کو دیکھ کر کو یاد کر کے، اپنی اوقات کو یاد کر کے زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اچھا، آج میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں جو میں کئی دفعہ بھول جاتی ہوں، ناخنوں کو تراشنے کا طریقہ کیا؟ آپ کہیں گے لو ناخنوں کو کیا، نیل کٹر پکڑو ناخن کاٹ لو؟ نہیں، سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی شروع کر کے ترتیب وار چھنگلی کی طرف ناخن کاٹتے آئیں اور انگوٹھے کو چھوڑ دیں۔ اب الٹے ہاتھ کی چھنگلی انگلی سے شروع کریں ترتیب وار، اور آخری انگوٹھے تک کاٹ لیں، ناخن تراش لیں۔ اب آخر میں سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا جو باقی تھا اس کا ناخن بھی کاٹ لیں۔ اس طرح سیدھے ہی ہاتھ سے آپ کے ناخن کاٹنے شروع ہوں گے اور سیدھے پر ہی ختم ہوں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو ذرا اگر آپ غور کر کے نوٹ کر لیں تو یہ آپ کے لیے بہت ہی اچھی بات ہوگی کہ ناخن کس طرح کاٹتے ہیں، اس سے آپ کے برکت میں، خیر میں بہت اضافہ ہوگا۔ اے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہر چیز کی برائی سے ہمیشہ پناہ مانگو، اللہ سے خیر ہی خیر مانگو، برکت ہی برکت مانگو، اور اللہ بڑا ہی غفور رحیم ہے، وہ ضرور بضرور رحم بھی کرے گا، فضل بھی کرے گا، برکت بھی دے گا۔ اب ہم آتے ہیں اپنی اصلی بات کی طرف جو آج ہم نے کرنی تھی، مصبعات عشر۔ یہ اور مصبعات عشر کلام الہی سے ہیں، ان کے فضائل بے حد و بے شمار ہیں۔ ان کا ورد تمام اولیاء جو گزرے ہیں نا، وہ خاص کر سلسلہ عالیہ، قادریہ، چشتیہ میں بھی چلا آتا ہے، باقی سلسلوں کے بزرگوں میں بھی یہ سب کا معمول رہا ہے۔ بزرگان سلف سے صحیح روایت کے مطابق یہ ایسا ورد ہے جس میں 10 مؤثر ترین اکثیر صفات اور اس میں سبق شامل ہیں، جنہیں حضرت خضر علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر با کمال شفقت عنایت حضرت شیخ محمد ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ کو تعلیم فرمائے اور تلقین کی کہ اس کا وظیفہ
کا ورد کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، اور جب زیارت ہو تو خواب ہی میں ان کے فضائل دریافت کر لینا۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام کے مطابق حضرت شیخ تیمی رحمۃ اللہ علیہ نے مصبات عشر کا ورد کیا تو آپ شرف زیارت جمال بے مثال محبوب حق سے مشرف ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے بہشت کے میوے بھی کھلائے۔ خواب سے بیدار ہونے کے بعد کچھ عرصہ تک کھانے کی حاجت نہ ہوئی۔ پھر حضرت شیخ تیمی رحمۃ اللہ علیہ اس ورد کے ان فیوز و برکات کو ظاہر کر دیا جو انہیں عطا ہوئے تھے۔ اس کے بعد اس گنج گرام مایا سے بے شمار اہل اللہ اپنی اپنی استعداد کے مطابق مالا مال ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ اولیاء کاملین کے اوراد میں سے ہے۔ جو شخص مصبات عشر کا روزانہ ورد کرے گا اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا خواہش مند ہو تو اسے چاہیے مصبات عشر کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھے، اور اس کو کوشش کرے کہ وہ روزانہ اس کو ایک دفعہ پڑھ لیا کرے۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے اسے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص انتہائی مشکل کام میں پھنس گیا ہو تو اس پر ایسی کوئی مصیبت آ گئی ہو جو کسی طرح سے دور ہوتی نظر نہ آتی، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ بعد نماز عشاء اس کو ضروری پڑھے اور اللہ کے حضور سچے دل سے دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بہت جلد اس کی مشکل حل ہو جائے گی۔ تاحصول مقصد اس پڑھائی کو جاری رکھے۔ لیکن یہ کیا بات ہے بھئی، تاحصول مقصد کیوں؟ مقصد تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتے۔ جب ایک رسی پکڑ لی، آپ لٹک گئے، بس پڑھتے رہیں جب تک اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، سانسیں دی ہیں۔ جو شخص روزانہ صبح سورج نکلنے پر اور شام سورج غروب ہونے سے قبل پڑھنے کا معمول بنا لے تو وہ شیطان، دشمن، حاسد اور نفس کے ہر قسم کے شر سے امن و امان میں رہے گا۔ اس کے ورد سے پڑھنے والے کا رزق بھی فراخ ہو جائے گا، مرتے وقت اسے کلمہ نصیب ہوگا اور وہ موت سے قبل ہی جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے بہشت میں داخل فرمائے گا۔ غرضی کہ اس کا ورد کرنے والا دنیا میں خوشحال زندگی گزارے گا اور اس کے شب و روز بخیر و عافیت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں بسر ہوں گے۔ مصبات عشر، یہ سارے جتنے بھی پنسورے بنے ہوئے ہیں نا، جتنے بھی اور سبق پڑھنے کی کتابیں چھوٹی، آپ کو ان میں مل جائے گا۔ اس میں ہے کیا ہے؟ الحمد شریف ہے جو آپ نے 7 دفعہ پڑھنی ہے بسم اللہ سمیت۔ قل اعوذ برب الفلق ہے، 7 دفعہ پڑھنی ہے۔ قل اعوذ برب الناس 7 دفعہ پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد 7 دفعہ پڑھنی ہے۔ قل یا ایھا الکافرون 7 دفعہ پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی جو ہے اس کو 7 دفعہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ 7 دفعہ پڑھنا ہے۔ عدد ما علم اللہ وزنۃ ما علم اللہ وملء ما علم اللہ وملء ما علم اللہ 7 دفعہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح 4-5 سبق ہے اور درود شریف ہے اور دعائیں ہیں، اللہم اغفر لی ولی والدی اور یا جبارو ہے، اور وہ لکھا ہوا ہے کہ یہ 7 دفعہ ہر چیز کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں یہ قرآن کی چیزیں ہیں نا، ویسے بھی شام کو ہم کئی سبق پڑھتے ہیں، تو کیوں نہ آپ اس کو پڑھ لیا کریں۔ آپ اس کو پڑھیں گے تو پھر ایمانداری سے مجھے آپ بتانا، اگر آپ صبح اور شام پڑھتے ہیں، اگر 2 ٹائم نہیں پڑھ سکتے، کسی ایک ٹائم ہی پڑھتے ہیں چلیں، تو آپ ضرور بتانا کہ اس کے ساتھ آپ کے کتنی مشکلیں آسان ہوئی ہیں، کتنی حاجتیں پوری ہوئی ہیں، کتنی رحمتیں نازل ہوئی ہیں، کتنے کام بن گئے ہیں اور آپ کتنی اچھائی کی طرف چلے گئے ہیں۔ یقین رکھیں، آپ پڑھ کے دیکھیں، ہر آفت، ہر مصیبت، ہر بیماری، ہر تنگی، ہر پریشانی سے آپ محفوظ رہیں گے۔ آپ پڑھیں اور اس پہ عمل کریں۔ اللہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ اللہ تو تیار بیٹھا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں۔ تو بندے کا کام ہے اپنے رب کو، اپنے آقا کو، اپنے مولا کو راضی کرے تاکہ وہ ہمیں راضی کرے۔ تو پھر آج کے ایپیسوڈ میں مجھے اجازت دیجیے۔ ایک دفعہ پھر آپ کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو، اور ایک دفعہ پھر آپ کو 2001 یہ جو 21 شروع ہو گیا ہے، اس کا پہلا دن، جمعے کا دن آپ کو مبارک ہو۔ 2021 کا 2021 کا پہلا دن مبارک ہو، اور اللہ کرے ہر آنے والا دن جمعے کی طرح مبارک ہو، اسی طرح 365 دن گزرے۔ تو آپ اس کو لائک اور شیئر کر دیں اگر آپ کے پاس وقت ہو،
اور اس کو آپ سبسکرائب کر دیں اگر کسی نے نہیں کیا، اگر کرنا چاہے تو کچھ نہ کچھ لوگوں کو ضرور آپ سینڈ کر دیا کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔